اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو جو قاعدہ اور اصول عطا فرمایا ہے، عقیدے کو قائم رکھنے، فارم اپ کرنے اور اس کو اختیار کرنے کے کچھ اصول اور قواعد بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، پھر حدیث سے، اور پھر امت کے اجماع سے ثابت ہوتا ہے۔ اور جب بھی کسی مخالف نے اسلام کے خلاف کوئی چال چلی ہے تو اس نے یا تو ان چیزوں کا سرے سے انکار کیا ہے، یا ان کے واضح اور صریح الفاظ کے خلاف کوئی ایسی تعویل کی ہے جس تعویل کو قرآن کے الفاظ، حدیث کے الفاظ یا اجماع امت قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ قرآن کا صاف انکار کرنے کی بجائے قرآن میں سے ہیرا پھیریاں کر کر کے لوگوں نے الفاظ کے مفہوم بگاڑ کر اپنے نظریات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ حربہ صرف ختم نبوت کے منکرین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مخالفین اسلام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو نوٹ کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ صرف ایک طبقہ، ایک فرقہ، ایک گروہ نہیں بلکہ تمام مخالفین اسلام کا یہی حربہ ہر دور میں رہا ہے۔ مثلا عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تھا کہ آپ کے قرآن میں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، تو پھر ان کی الوہیت اور خدائی میں کیا شک رہا؟ تو قرآن کی سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیتیں انہیں کا رد کرتے ہوئے نازل ہوئی تھیں، جن میں اللہ نے واضح فرمایا کہ قرآن کے اندر تو محکم اور واضح اور صاف الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور یہ الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اور لا الہ الا اللہ۔ تو ایسے واضح اور شفاف الفاظ کے ہوتے ہوئے یہ کلمات اللہ اور روح اللہ کے ذریعے سے اپنا عقیدہ ثابت کرنا، اس کا کیا تک بنتا ہے؟ کلمات اللہ کا تو معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ کے کلام کے دم کرنے سے جنم ملا یا ان کا حمل ٹھہرا، اور روح اللہ کا مطلب یہ ہے کہ روح الامین نے یا ایک پھوکے نے ان کے حمل کو قرار دیا، اس کا تو یہ مطلب ہے۔ تو جو چیز سمجھنے والی ہوتی ہے اس چیز کو مضبوط، محکم، صریح اور واضح چیز کی طرف لوٹا کے سمجھا جاتا ہے، اور ہمیشہ گمراہ لوگ اور دشمنان اسلام محکمات کو غیر واضح اور متشابہ چیزوں کی طرف لوٹاتے رہے ہیں۔ اصول کیا ہے کہ اس قسم کی غیر واضح چیزوں کو ان چیزوں کی روشنی میں سمجھو جو واضح ہیں، اور مخالفین کا کیا طریقہ ہے؟ واضح چیزوں کو ان چیزوں کی طرف پھیر دیتے ہیں جو غیر واضح ہیں اور جن کے اندر صراحت اور تصریح اور واشگاف الفاظ موجود نہیں ہوتے۔ یہ ایک علمی پوائنٹ ہے، اور خاص طور سے طلباء کے لیے اور جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا واضح نقطہ ہے کہ قطعیات کے ہوتے ہوئے متشابہات نہیں چلتی، اور واضح الفاظ کے ہوتے ہوئے ہیرا پھیریاں کام نہیں دیتی، اور یہ صرف ختم نبوت کے منکرین ہی نہیں بلکہ اسلام کے ہر دشمن نے یہ حربہ اختیار کیا ہے۔ اب عیسائیوں کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اسی طرح ہندو بھی اپنا تناسخ اور نسخ ثابت کرنے کے لیے، عقیدہ تناسخ ثابت کرنے کے لیے قرآن شریف کے اندر جو انسانوں کا اور چند یہودیوں کا بندر کی شکل میں بگڑ جانا بیان ہوا ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے اپنا نسخ ثابت کرتے۔ وہاں تو نسخ نہیں ہے، وہ تو ان کے چہرے مسخ ہوئے تھے اور روحیں دوبارہ کسی دوسرے جسم میں نہیں گئی تھیں۔ تو اس قسم کی ہیرا پھیریاں ہر مذہب نے کی ہیں۔ اسی طرح مجوسی ثابت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت میں سے آگ نظر آئی اور اس آگ میں سے آواز آئی میں تیرا معبود ہوں۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، حالانکہ وہ درخت ایک مظہر بنا تھا، نہ درخت خدا ہے نہ آگ خدا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس بات کو اپنے حق میں کس طرح موڑا، کس قدر پھیرا اور کیا ہیرا پھیری کی، یہ ساری باتیں میں اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ اگر قادیانیوں کا طرز استدلال ان عیسائیوں، ہندوؤں اور مجوسیوں کے طرز استدلال کے سامنے پیش کیا جائے تو قادیانیوں کا طرز استدلال ان سے بھی کمزور تر ہے۔